رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا ولا تقتلوا وأنتم تعلمون بالمؤمنين وقال موضع آخر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. اور دوستوں، آج آپ حضرات کے سامنے ترباہی عزیز کے بارے میں کچھ کہنا تھا، لیکن میں یہ سمجھ کر آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں کہ میرے سامنے کوئی طلبا نہیں کرتے، عوام ہے، عام انسان ہے، اس لیے غرض سے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. بابا سماعت فرما اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ ہمارے علماء کرام نے اس ملک کو آزاد کرنے کے خاطر نہ جانے کیسی کیسی پریشانیاں اٹھائی، کیسی کیسی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا. ہمارے علماء کرام اس ملک کو آزاد کرنے کے خاطر اپنی بیوی کو بیوہ، اپنے بچے کو یتیم بنا دیا، اپنی گردن کٹا کر، اپنی گردنوں کو سولی پر لٹکا کر آنے والی ہر باتیں جانا کا مسلم علماء نے جواب دیا. لیکن اس ملک کو آزاد کرایا، ان تمام تکلیفوں کے باوجود، اتنے سارے تکلیف اٹھانے کے باوجود آج ہندوستان میں مسلمانوں ہی کا جینا دشوار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں ہی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آخر مسلمانوں ہی کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیوں مسلمانوں کو ڈھونڈ کر مارا جا رہا ہے؟ کیوں مسلمانوں کی مسجدوں کو ہی شہید کیا جا رہا ہے؟ آپ نے کئی جگہ سنا ہوگا کہ مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے اور مدارس کو بند کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، لیکن آج تک کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی مندر کو توڑا گیا. ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر آج اتحاد و اتفاق ختم ہو چکا ہے. مسلمان اپنے آپ میں مل جل کر رہنے کی صلاحیت نہیں ہے. مسلمانوں کے اندر سے ایکتائیت ختم ہو چکی ہے، جس کی بنا پر اگر آج کسی مسلمان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو کوئی دوسرا انسان اس پر جھانکنے والا نہیں ہوتا ہے. جیسا کہ ابھی دور حال میں جو گزر رہا ہے وہ فلسطین کا واقعہ ہے. فلسطین کے مسلمانوں کو کتنے ساری تکلیفیں دی جا رہی ہے، کیسی کیسی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کے معصوم بچوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ارے مسجد اقصیٰ خالی فلسطینی دیوار ہوتا ہے، خالی اس پر فلسطینیوں کا ہی حق ہے؟ نہیں بلکہ پورے مسلمانوں کا حق ہے، پورے مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ یہ ہو کر مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرے. وہ ہمارا قبلہ اول تھا، پہلا قبلہ جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آج اس کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن مسلمان بے غیرت ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر خون جوش نہیں مارتا اور مسلمان اپنے آپ کو بیدار کر مسلمانوں کی بھی مدد کرنا نہیں چاہتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج ہم کلام اللہ اور سنت رسول اللہ سے دور ہو چکے ہیں. لیکن آج فلسطینی مسلمانوں کو بہت برے طریقے سے ان کو اپنا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کا کوئی مدد نہیں کرتا. ارے آج اگر ہمارے علماء کو یہ بات معلوم ہوتی، اگر ہمارے علماء یہ جانتے، اگر اس کو جانتے ہوتے آگے چل کر ایسا ہونے والا ہے، تو قسم خدا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کہ ہمارے علماء کبھی بھی اس ملک کو انگریزوں سے آزاد نہیں کریں گے. لیکن آج مسلمان ہے تو صحیح، سینکڑوں کے تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوچتے ہیں مسلمان کہ یہ ظلم و ستم تو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم اس میں کیوں پڑے، ہم اس کے ساتھ کیوں جائیں، ہم کیوں اس کے ساتھ لڑیں. یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھو کہ اگر آج اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل چل کر تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا. اگر تم مسلمانوں کا ساتھ نہیں دو گے، اگر تم مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتے ہیں اور وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی ظلم و زیادتی آج کسی مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ ضرور ہے کہ آج وہ تم پر اٹیک کریں گے، کل ہو کر وہ تم پر اٹیک کریں گے اور تمہیں بھی انہیں ظلم و ستم کا شکار بننا پڑے گا اور تمہیں بھی اس میں جھیلنا پڑے گا اور تمہارے ساتھ بھی وہ مصیبت آئے گی. ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح آج اگر مسجد اقصیٰ کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی
अगर उसकी तरकीब ना दी जाए, अगर उससे इसराइलियों को ना भगाया जाए, तो वो कल हो सकता है कि आगे चलकर वो हमारे बैतुल मुक़द्दस पर भी कब्जा करने की कोशिश करे। तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या सलाह करते हैं, अगर आज हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कल वो हमारी मदद नहीं करेंगे। तो ऐसे होकर मुसलमान बिखर जाएंगे और जिसकी वजह से पूरे मुसलमानों का तहस हो जाएगा, मुसलमान बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हर मुसलमान को एक मुसलमान की एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मदद कर अपना ठिकाना जन्नत में बनाना चाहिए। याद रखिए, अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि अगर आप अपना ठिकाना जन्नत में नहीं बनाएंगे, आप अपने आपको जन्नत के लिए तैयार नहीं करेंगे, तो कल क़यामत के दिन वो अज़ाब दिए जाएंगे जिसकी तुम ताकत नहीं कर सकोगे, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। वहाँ तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं होगा, सिवाय अगर तुमको प्यास लगेगी तो तुम्हें खौल देकर नहर से पानी पिलाया जाएगा। बताओ, तुम कल खौल देकर नहर से पानी कैसे पी सकते हो? अगर आज तुम्हें थोड़ा सा गर्म कर पानी दिया जाए तो तुम वो पानी नहीं पी सकते, और तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं होगा सिवाय कांटेदार दरख्त के। वो कांटादार दरख्त जो तुम्हारे हलक में अटक जाएगा, न अंदर जाएगी, जिसकी वजह से तुम बेचैन हो जाओगे और मौत को पुकारोगे। इससे बेहतर ये है कि तुम अपने आमाल को दुरुस्त कर अपने आमाल को सही करके अपना ठिकाना जन्नत में बनाओ। अल्लाह